ختم نبوت کا جو کام ملا ہے وہ کام چھوڑا ہے. آج اس کو ہم جرم نہیں سمجھتے کہ میں دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنی طاقت خرچ نہیں کر رہا, میں اسے جرم نہیں سمجھتا. طلاق دلوا دی, طلاق تو دے دی, ایک طلاق دی. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, شعر پڑھ رہے تھے, آتق لا انساکی ما ذر شارقا وما ناح قمر الحمام المطوقا آتق قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلقا. اے آتقا ساری زندگی تجھے یاد رکھوں, جب تک دن رات آئے گا تجھے یاد رکھوں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو ترس آیا کہ اچھا چل دوبارہ رجوع کر لے. تو ایک طلاق تو دی تھی, دوبارہ شادی کر لی, لیکن اب موت گھر میں نہیں آئی, اللہ کے راستے میں سینے میں تیر لگا اور تیر نکالنے لگے تو وہ ٹوٹ گیا, اس کا وہ ٹوٹ گیا. وہی زخم رستے 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 اسی میں انتقال ہوگا. 30 برس کی عمر. اور حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لاش کو دیکھا تو پھر ان کی زبان سے نکلا, علیت لا تنفک عینی حزینۃ علیک ولا ینفک جلدی اغبرا للہ عینا من رافتا مثلہ اقرب اہما فی الحیاء واسبرا مد الدہر حین غنت حمامت عیقتا وما ترد اللیل الصباح المنورا. میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میری آنکھ کا چشمہ کبھی خشک نہیں ہوگا اور میرا جسم کبھی خوشبو نہیں دیکھے گا, میرے جسم پہ کبھی نرم کپڑا نہیں آئے گا. اور جب تک رات اور دن آگے پیچھے چلیں گے اور جب تک بلبلیں درختوں پہ چہچہائیں گی, اے عبداللہ تیری یاد بھی مجھے تڑپائے گی. اس طرح گھروں کے سہاگ اجڑے اور یہ کلمہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا ہے. اور یہ ختم نبوت کا حق تھا جس نے انہیں گھروں سے نکال کر ساری دنیا میں پھیلا دیا. تو اس میرے بھائیوں, تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے, تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے. ختم نبوت کا کام اتنا نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے خلاف کوئی عقیدہ پنپ جائے تو اس کا دفاع کیا جائے, یہ تو دفاعی کام ہے نا. یہ فوج والوں سے پوچھ, ایک ہوتا ہے دفاع, ایک ہوتا ہے حملہ, اٹیک. اور جو فوج دفاع کرتی رہے وہ کبھی نہیں آگے مار کیا کرتی, جو فوج حملے کے قابل ہوتی وہی ملک فتح کیا کرتی. ایک تو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات وجود میں آ جائے, کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے, اس کا دفاع کرنا یہ تو ایک ادنا سا جز ہے ختم نبوت کے کام کا. ختم نبوت کا کام یہ ہے اگر اس پر حملہ ہو تو دفاع بھی کرو, اور اقوام عالم میں 4 ارب کافر ہیں, ان کے گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ. یہ ہے مکمل کام ختم نبوت کا. جب نبی نہیں آئے گا تو اپنی عقل سے میں سوال کروں کہ جب نبی نہیں آئے گا, میرے اپنے مسلمان بھائی شراب و زنا میں ڈوب گئے, انہیں کون جنت کی یاد دلائے گا کہ جنت میں بھی شراب کی نہریں ہیں, جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے. دنیا کی شراب پی لو تو منہ سے بھی بدبو آئے, اور جنت کی شراب کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے. آپ نے فرمایا النساء حبائل الشیطان, شیطان کا سب سے بڑا جال عورت ہے جس نے فتنہ برپا کر دیا. شیطان نے کہا مجھے راندہ درگاہ تو کر دیا, مجھے ہتھیار تو دے. اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ہتھیار دوں, موسیقی تیرا ہتھیار ہے. کہا ٹھیک ہے. اور بھی دے. کہا جوا تیرا ہتھیار ہے. کہا وہ بھی ٹھیک ہے. کہا نہیں اور بھی دے. کہا اچھا شراب تیرا ہتھیار ہے. کہا وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں اور بھی دے. کہا حمام تیرا ہتھیار ہے, حمام. اور اس کا آج بدل ہوٹل ہے. یہ ہوٹل جو یہ سارے 5 اسٹار ہوٹل, یہ سارا شیطان کے اڈے ہیں. حمام, اس حمام کی آج کی تعبیر یہ ہوٹل ہے. کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور بھی کچھ دے, اور بھی کچھ دے. اللہ نے کہا اچھا تجھے عورت بھی دیتا ہوں. عورت سے مراد بدکار صالحہ عورت تو فرشتوں سے بھی اونچی ہوتی ہے, ہر چیز کو اپنے محل پہ رکھنا. ہاں کہا تجھے عورت دیتا ہوں. تو شیطان خوشی سے ناچنے لگا, واہ 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 واہ, میرا کام بن گیا, میرا کام بن گیا. کون انہیں بتائے گا کہ تمہارے انتظار میں ایسی پاکیزہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو سورج کو انگلی دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا, 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. جبریل علیہ السلام سے فرمایا جا میری جنت دیکھ. جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو جنت میں آیا اور نور کی بڑی تجلی, وہ گئے سجدے میں. الحمدللہ, اے اللہ تیرا شکر ہے, آج تو نے اپنا دیدار کرا دیا. آواز آئی ارفع راسک یا امین الوحی, یا امین الوحی, اے وحی کی امانت دار سر اٹھاؤ. سر اٹھا کے دیکھا تو ایک جنت کی لڑکی ہے جس کے چہرے کے نور نے اس کی جنت کو وہ چمکایا کہ جبریل بھی سمجھے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. جسے جنت کی عورت کا یقین ہوگا وہ زنا کے راستوں پہ چلے گا, وہ زنا کی طرف کو جائے گا. جسے یہ یقین ہو کہ پاکیزہ بیویاں میرے انتظار میں ہیں, وہ دنیا کی بدکار عورت کے پیچھے گرے گا. حبیب بن عمیر فوج میں سردار تھے, دشمن کی قید میں آ گئے, بڑے خوبصورت لمبے ترنگے. ان کے ساتھ 8 اور بھی تھے. ان 8 کو تو قتل کر دیا. ان کو ایک رومی سردار نے کہا مجھے دے دو, میں غلام بناتا ہوں. غلام بنا لیا. ان سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا, لڑکی بھی دے دوں گا. ان کا نہیں میں عیسائی نہیں ہوتا, یہ خیال دل سے نکال دو. اس کو سوچ میں پڑا کیا کروں. ان کا زنا پہ آ گیا تو سارے کام کریں. اپنی بیٹی کو تیار کیا کہ اس سے زنا کرواؤ, اور ایک کمرے میں بند کر دیا, شراب اور سور کا گوشت رکھ دیا,
اور 3 دن 3 راتیں 3 دن 3 راتیں روم کا قاتل حسن اسے دعوت دے رہا، اور ادھر عرب کی بفری ہوئی جوانی ہے اور ادھر روم کا حسن ہے، اور درمیان میں ایک آڑ ہے اس مالک الملک کی جس کی جوانی پہ لگام لگائے بیٹھے۔ 3 دن 3 رات اس لڑکی نے سارے جتن کیے، اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جب دیکھے گا نہیں، سب سے پہلے تو آنکھ زنا کرتی ہے نا، پھر آگے زنا ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ آخر کہنے لگی تو پتھر ہے یا لوہا ہے؟ نہ تو کھایا، نہ تو نے کھایا، نہ تو نے پیا، نہ تو نے مجھے دیکھا، ماذا یمنعک منی، تجھے روکتا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا رب ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ تیرے رب کی قسم تجھے قتل نہیں ہونا چاہیے، تجھے قید میں نہیں ہونا چاہیے، میں تجھے چھڑاؤں۔ اگلی رات کو آئی، دروازہ کھولا، توشہ بھی دیا، پیسے بھی دیے، کہ یہ راستہ ہے، یہ ستارہ ہے، اس کی سیدھ میں رات کو سفر کیا کرو، دن میں چھپ جایا کرو، عراق پہنچ جاؤ۔ یہ کون ان کو بتائے گا؟ ساری دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں پاک بیویاں تیار کی ہوئی ہیں، اسی امت کے ذمہ تھا۔ ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، جو چلتی ان یمینها 70,000 خادم، ان یسارها مثل ذلك، اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر۔ وہ کہتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، برائیوں کے مٹانے والے، بھلائیوں کے پھیلانے والے کہاں ہیں؟ اللہ ان کا شوق دلاتا ہے، یقین ہوگا تو زنا کی محفلیں ختم ہوگی، جنت کی شراب کا یقین دنیا کی شراب سے ہٹائے۔ ہمارے علاقے میں بڑے ذمہ دار تھے، ساری زندگی راجہ اندر بنے رہے، بڑی راگ و رنگ کی محفلیں، میرے پڑوسی تھے، ہمارا ان کے رقبہ ساتھ ساتھ تھا۔ ہم نے سلام دعا بڑھاتے ایک دن ان کو میرا مل لیا، پھر اب جماعت میں نکالا، اللہ نے زندگی بدلی، توبہ کی۔ ایک دفعہ ایک غلط بازار سے گزر رہے تھے تو لڑکی آ کے کار کے سامنے کھڑی ہو، خان صاحب آپ تو راستہ ہی بھول گئے۔ تو آگے انہوں نے کہا جب سے جنت کا راستہ دیکھا ہے اللہ نے تمہارے راستے بھلا دیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، میرا بندہ ملک تو میں تجھے دوں گا، تو آ تو صحیح میرے پاس۔ اتنی بڑی جنت ہے کہ 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں رکھ دیے جائیں تو یہ ایسے ہیں جیسے زمین پہ ایک بکری نظر آتی ہے، ایک بکری۔ ایک دفعہ میں نے فیصل آباد میں بیان کیا، ایک بڑے ڈاکٹر سرجن میرے دوست نے کہنے کہ یہ تمہاری جنت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اتنے لمبے چوڑے کہاں ہیں؟ اب ظاہر ہے ان کو قرآن حدیث سے تو تسلی ہوئی نہیں۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کو عقلی دلیل دوں، عقلی، تاکہ آپ کی کھوپڑی میں فٹ ہو۔ یہ جو ہمیں آسمان پہ سفیدی نظر آتی ہے نا رات کو، اندھیری رات میں، یہ کہکشاں ہے قریب، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں ہماری کہکشاں بھی ہے، جس کہکشاں میں ہم یہ اور یہ، ہم ایک ہی کہکشاں میں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے۔ اور اس کہکشاں کا جو اوپر نظر آتی جس میں ہم بھی حصہ ہیں، اس کا فاصلہ 20 لاکھ نوری سال ہے۔ نوری سال کا کیا مطلب کہ اگر 20 لاکھ سال روشنی کی رفتار سے کوئی چیز اڑتی رہے تو اس کہکشاں کا فاصلہ ختم ہوگا، اور ایسی 5 ارب کہکشائیں۔ میں نے کہا آیا خیال شریف میں کھوپڑی میں آ گیا، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں، یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں، جس کی نظر میں اتنی بڑی دنیا مچھر کا پر نہیں ہے تو جنت کتنی بڑی بنائی ہوگی اس نے۔ 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں ایک بکری کی طرح نظر آئیں گے۔ جس کو جنت کے اقتدار کا یقین ہوگا وہ دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر مار دے گا، کہے گا اللہ کا حکم ہے تو لیتا ہوں، حکم توڑ کے اقتدار نہیں لوں گا۔ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا کہ اللہ کی مان، اللہ کے حبیب کی مان، یہ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، ختم نبوت کا کام ہے۔ کوئی ختم نبوت کا، اگر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو تبلیغ ذمہ پڑتی ہے، تبلیغ کا انکار کرتے ہیں تو ختم نبوت کا عملی انکار ہوتا ہے، عملی، اعتقادی نہیں، عملی انکار۔ عملی انکار سے بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے، یہ عملی انکار ہے ختم نبوت کا، کہ جاؤ کوئی اور نبی آئے، مجھے فرصت کوئی نہیں ہے۔ 4 ارب کافر ہیں اور ان کتنے ہم سے زیادہ استعدادوں والے ہیں، اگر ان تک کلمہ پہنچ جائے وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ سب سے بڑا ظلم آج امت سے یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں دین پھیلانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، جیسے میں بیوی کو، بچوں کو ذمہ داری سمجھتا ہوں، ختم نبوت کی وجہ سے دو جہان کے سردار کے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی میری ذمہ داری ہے، میرے ذمہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس امت کو عزت بخشی ہے اور ساری امتوں سے افضل بنایا ہے۔ ہمارے لیے بادشاہ ہونا اعزاز کی بات نہیں، جرنیل ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں، محمد مصطفیٰ کا غلام ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ نے، ارے اللہ کی قسم، اللہ نے مفت میں دے دیا۔ نبیوں نے دعائیں کی میرے بھائیو، نبیوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا 70,000 نے پوجا کیے نا بچڑے کے، ان کو قتل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 40 آدمی لیے، ولی اللہ دور کر، اے اللہ میری امت کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو قتل کرو گا۔ اور آگے ایک امت آ رہی، نبی امی کی امت تھی،
اگر وہ توبہ کریں گے نا تو اس سے بھی بڑا گناہ کر کے تو ان کو ویسے ہی معاف کر دوں گا، تمہیں نہیں کروں.